سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول الله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين وصلى. برادر عزیز مولانا سید مراد رضا صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور آنے کے بعد حج پر جانا اور اس کے ساتھ امام رضا علیہ السلام نے اس کے لیے جو معارف بیان کیے ہیں اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں. آپ کی سلامتی کے لیے اور تمام علماء کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین بہم نتولا ومن عدائہم نتبرع الی اللہ. اما بعد فقد ورد عن الامام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام انما امروا بالحج لعلت الوفاد الی اللہ عز وجل. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، خوش نصیب ان لوگوں کا جو رفعت بھائی آگے آ جائیے. آپ حج پہ جا رہے ہیں، حج پہ جانے والوں کو آگے بٹھائے جا رہے ہیں. آئیے یہاں آئیے رفعت بھائی، یہاں آئیے. رفعت بھائی یہاں آئیے. ارے یہاں بیٹھیے. ارے جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں ان کی خدمت میں ادارہ مقصد حسینی اور محبان ام الائمہ کی طرف سے ہدیہ تبریک و تہنیت کے ساتھ ساتھ اس اہم پہلو کی طرف سب سے پہلے آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا ہے کہ یہ رات جس میں ہم اور آپ واقع ہیں یہ نہایت اہم رات ہے. یہ شب دحب الارض ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس کے دن میں، جس کی صبح میں خانہ کعبہ کے نیچے سے زمین کا فرش بچھایا گیا ہے. راوی کہتا ہے علی ابن وشا، حسن ابن علی وشا، کہ میں اپنے والد ماجد کے ساتھ کمسن تھا. اس رات امام رضا علیہ السلام کے یہاں کھانے پر گیا تھا. عشائیہ تھا، کھانے کے لیے امام نے دعوت فرمائی تھی. تو میں چھوٹا تھا، تو امام علیہ السلام نے میرے والد سے فرمایا کہ آج کی رات وہ رات ہے کہ جس میں جناب ابراہیم اور جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے، اور
جو کل کا دن ہے وہ دن ہے جو خانہ کعبہ کے نیچے سے زمین بچھائی گئی. اب یہ پوری ایک تفصیل ہے اس کی، بچھائی گئی کا مطلب کیا ہے، اور پانی تھا اور کیسے خشکی آئی، تو اس موضوع کو چھیڑنے کا یہاں پر وقت نہیں ہے. خلاصہ یہ کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کل کے دن روزہ رکھے تو گویا اس نے 60 سال کے روزوں کا ثواب حاصل کیا. کل کے روزے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے. 4 دنوں میں سے ایک دن ہے یہ کل کا دن کہ جس میں روزے کی فضیلت ہے. 60 روزوں کا ثواب، 60 مہینوں کا، 60 روزوں کا نہیں، 60 مہینے کے روزے کا ثواب. تو اب آپ سوچ لیجئے. اور اس کے علاوہ چاشت کے وقت یعنی سورج نکلنے سے چڑھنے سے پہلے، سورج یعنی جیسے 11 بجے سے پہلے، یعنی 8 بجے سے 9 بجے کے درمیان نماز ہے، جس کو مفاتیح میں موجود ہے، سب جگہ موجود ہے، اس کو پڑھیں. اور جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں اس فضیلت سے بہرہ مند ہوں. دوسری اہم بات کہ یہ پورا مہینہ امام رضا علیہ السلام سے تقریباً منسوب ہے. ابتدا بھی امام رضا علیہ السلام سے، اور شہادت بھی ایک روایت کے مطابق، اور یہ آج کی رات بھی تقریباً امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے. اسی مناسبت سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے کہ ہم امام رضا علیہ السلام کی تعلیمات میں حج کے عرفان اور اس کے اسرار سے بہرہ مند. عرض کیا ہم نے کہ حج کا ایک جسم ہے. ہم لوگ جو کچھ بھی انجام دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ، احرام سے لے کر اور آخر منی تک، وہ سب حج کا جسم ہے. چاہے احرام کا کپڑا باندھنا ہو، چاہے غسل کرنا ہو، چاہے طواف کرنا ہو، چاہے 2 رکعت نماز ہو، صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا ہو، تقصیر ہو، عرفے میں رہنا ہو، منی میں رہنا ہو، مزدلفہ میں رہنا ہو، جہاں جہاں بھی جانا ہے، یہ سب حج کا جسم ہے. سب حج کا جسم ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جسم میں بلا روح کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جب تک کہ جسم میں روح نہیں آئے گی اس وقت تک روح حج کو ائمہ معصومین نے سکھایا ہے. یعنی جسم حج کو فقہ کی کتابوں سے، مسائل سے حاصل کرو جو علماء بتاتے ہیں، جو بھی بتایا جائے گا مختصر طور پر، اور روح حج کو ائمہ معصومین کے بیان کردہ مطالب سے حاصل کرو. امام علیہ السلام محمد ابن سنان سے بھی روایت ہے اور فضل ابن شازان سے بھی روایت ہے. امام علیہ السلام نے ایک حدیث میں 3 حصوں میں حج کی افادیت پر گفتگو کی ہے. پہلا حصہ حج کی افادیت میں حج کے اخلاقی آثار، جس میں 7 آثار حج کے بیان کیے ہیں. دوسرا حصہ حج کے فرہنگی اور ثقافتی آثار. تیسرا حصہ حج کے اقتصادی اور اکنومیکل آثار. یعنی ایک حج میں یہ ساری چیزیں ہم کو حاصل کرنا ہے. اب ہم اس مختصر سے وقت میں کتنا موقع ملے گا کہ ہم یہ ساری باتیں پیش کر سکیں، لیکن جو موقع ملا وإلا پھر آپ لوگ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ اس میں گفتگو ہو جائے گی. پہلا جو حصہ امام علیہ السلام نے بیان کیا وہ حج کے اخلاقی اور عرفانی آثار کو بیان کیا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انما امروا بالحج، یہ حج کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ کیا سبب ہے کہ اللہ نے حج کو واجب کیا ہے؟ لِعِلَّةِ الْوِفَادِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. حج کو اللہ نے اس لیے واجب کیا ہے کہ بندہ آ کر اللہ کی زیارت کرے. سب سے بڑا جو فلسفہ، علت، حکمت حج کی ہے وہ وفود الی اللہ ہے. بارگاہ الہی میں باریاب ہونا ہے.
اللہ کی خدمت میں حاضری دینی ہے۔ خوب واضح ہے کہ ہمارا عقیدہ کسی خاص جگہ پر اللہ کا نہیں ہے، وہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ یہاں پر بھی موجود ہے، ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ خانے کعبہ ہو جائیں گے تو وہاں پر اللہ ہے، یہاں پر اللہ نہیں ہے، نہیں، ہر جگہ اللہ موجود ہے، لیکن ایک خاص مکان اس نے اپنے آپ سے منسوب کیا ہے۔ وہاں اس لیے جانا ہے کہ وہاں آدم سے لے کر پیغمبر اکرم تک، اور پیغمبر اکرم سے لے کر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک جتنے اللہ کے خالص بندے ہیں انہوں نے اپنی جبین ٹیکی ہے، اپنا سر ٹیکا ہے اور سجدہ کیا ہے۔ یہ وہ عظیم زمین ہے۔ اس لیے حج کی جو سب سے بڑی دولت ہے وہ انسان کی اللہ سے ملاقات ہے۔ بیت اللہ کا دیدار یعنی اللہ سے ملاقات، وفود اللہ۔ جلدی جلدی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، وطلب الزیاد، دوسرا فلسفہ اور دوسرا راز جو اللہ کا ہے، وہاں زیادہ سے زیادہ طلب کرنے کی جگہ ہے۔ دیکھیں، زیادہ طلب کرنے کو منع کیا گیا ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے زیادہ طلب کرنے کی جگہ ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ جس چیز کو زیادہ طلب کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے وہ دنیا کو برائے دنیا طلب کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ جس چیز کو منع کیا گیا ہے کہ زیادہ طلب نہ کرو، وہ خواہشات نفسانی کو، اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے طلب کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ ہوس کو پورا کرنے کے لیے، ہوس کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا سے مانگنے کو منع کیا گیا ہے، نہیں۔ لیکن اگر دنیا مانگی جاتی ہے کہ اللہ تک آدمی پہنچے، دنیا اگر طلب کی جاتی ہے کہ انسان حج تک پہنچ جائے، تو اس سے بڑی دنیا کی دولت کیا ہوگی؟ یہی دنیا ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، ہم پہنچ سکتے ہیں۔ یہی دنیا ہے جس کی وجہ سے آپ حج کر سکتے ہیں۔ اگر دنیا آپ کے پاس نہ ہو تو آپ حج کر لیں گے؟ فقیر حج کر سکتا ہے؟ غیر دولت مند حج کر سکتا ہے؟ پس ازدیاد طلب، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچو، اور زیادہ سے زیادہ کس چیز کو طلب کرو؟ انسانی اقدار کو طلب کرو۔ اب یہ زیادت الطلب میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی۔ جب آپ کسی سے مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، تو اصول طلب کو آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ آپ کسی سے کوئی چیز لینے جا رہے ہیں تو جس ظرف میں لینے جا رہے ہیں اس ظرف کو خالی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ ظرف خالی ہو۔ جس چیز کو آپ لینے جا رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، اس کے مطابق ظرف صاف و شفاف ہو۔ آپ ایک دودھ کی مثال لے لیجئے، دودھ آپ لینے جاتے ہیں دودھ والے سے، کیا آپ جو دودھ والے سے دودھ لینے جاتے ہیں تو پورا پتیلی پوری آپ جو ہے وہ بھری ہوئی لے جاتے ہیں اس کے پاس؟ تو کس میں ڈالے گا دودھ؟ یا آپ اس کے پاس جو برتن لے کے جاتے ہیں، ظرف لے کے جاتے ہیں، وہ چکنا لے کے جاتے ہیں، یا اس میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے وہ لے کے جاتے ہیں آپ، کہ جتنا دودھ اس میں اچھے سے اچھا دودھ وہ ڈال دے گا وہ پھٹ جائے گا؟ پس آپ جب طلب زیادت کر رہے ہیں کہ زیادہ ملے اللہ کی طرف سے، تو ان دو چیزوں کو مد نظر رکھیے گا کہ نہیں رکھیے گا؟ ظرف ایسا ہو کہ جو خالی ہو۔ کس چیز سے خالی ہو؟ یعنی اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم تہی دامہ ہیں، ہم خالی ہاتھ ہیں، ہم خالی وجود ہیں، اور جو چیز ہمارے ظرف میں ہے اس کو خالی کرنا پڑے گا۔ ہم لوگ کی ایک بنیادی مشکل یہی ہے، ہم اللہ سے طلب کرتے رہتے ہیں، ہمارا ظرف بھرا ہوا ہے۔ بھئی جب اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارے دل میں بغض ہوگا تو ہم نہیں دیں گے،
تمہارے دل میں کینہ ہوگا تو ہم نہیں دیں گے، تمہارے دل میں حسد ہوگا تو ہم نہیں دیں گے، تم ماں باپ کو ستاؤ گے تو ہم نہیں دیں گے، تم رشتہ داروں کو جو ہے وہ آپس میں رابطہ نہیں رکھو گے تو ہم نہیں دیں گے۔ تو اس کے بعد آپ مانگتے رہیے، اللہ کبھی نہیں دے گا۔ اس لیے اللہ سے طلب کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ کچھ چیزیں اللہ سے طلب کی جائیں کہ ہم سے چھین لے۔ صرف اللہ دے دے، اللہ دے دے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، پہلے کہنا ہوگا اللہ چھین لے، حسد چھین لے، بغض چھین لے، کینہ چھین لے، غیبت چھین لے، جھوٹ چھین لے، تہمت چھین لے، افترا چھین لے، یہ سب دعا کرنی ہوگی، تب جا کے کہیے گا اللہ یہ دے دے یہ دے دے۔ دوسرے ظرف کو پاکیزہ رکھنا ہوگا، بہترین سے بہترین چیز اگر گندے برتن میں ڈال دیجئے تو وہ شے خراب ہو جائے گی۔ جب تک کہ نفس پاکیزہ نہ ہو آپ مانگتے رہیے، مانگتے رہیے، نہیں ملتا ہے۔ لہذا ایک کلمہ جو امام علیہ السلام نے فرمایا ازدیاد طلب، یہ زیادت طلب بتا رہی ہے کہ ان تمام اصولوں کو مد نظر رکھو پھر اللہ سے زیادہ طلب کرو۔ تیسری خصوصیت حج کی، والخروج من کل مقترف العبد، جو کچھ اب تک بندہ کر چکا ہے، برائیاں، خرابیاں، گناہ، آنکھوں کا گناہ، پیروں کا گناہ، ہاتھوں کا گناہ، دل کا گناہ، جو کچھ کر چکا ہے بندہ ان سب سے باہر نکل آتا ہے۔ بندہ جب جاتا ہے حج کے لیے تو والخروج خارج ہو جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے، جو کچھ اس نے انجام دیا ہے بندگی، یعنی آپ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہے وہ ساری باتیں مد نظر رکھیے کہ جب احرام باندھو تو کیا کرو اور جب غسل کرو تو کیا کرو، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اسی کے لیے کہ جب تم میقات عشق پر پہنچو جہاں سے تم کو احرام باندھنا ہے تو اپنے آپ کو تمام آلائش سے پاکیزہ کر لو، اور اللہ تم کو تمام آلائش اور برائیوں سے پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ چوتھی خصوصیت، یہ بہت بڑی چیز ہے، ما فیہ من استخراج الاموال و تعاب الابدان۔ دیکھیے جس کے پاس دولت ہے، دولت کائے کے لیے ہوتی ہے؟ سہولت کے لیے ہوتی ہے۔ سامنے کی مثال ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ پنکھے میں زندگی گزارے گا، جس کے پاس دولت ہے وہ اے سی میں زندگی گزارے گا۔ یہ تو دو چار والی بات ہے۔ دولت ہوتی ہی ہے سہولت کے لیے، آسانیوں کے لیے۔ واحد حج ہے جس کو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، واحد حج عبادت ایسی ہے کہ جس میں پیسہ بھی خرچہ کرنا ہے، بدن کو تکلیف میں بھی رکھنا ہے۔ واحد عبادت آپ دیکھ لیجئے، شاید اور کوئی نکلا ہے تو ممکن ہے، لیکن ابھی فی الحال یہ آپ 7.7 لاکھ روپے فقط حج کمیٹی کو دے رہے ہیں، یعنی جس قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ 1.5 لاکھ روپے اور خرچ کریں گے، یہ سوغات آنا جانا یہ سب ملا جلا کے وہاں ملے گا کیا؟ وہاں ملے گا کیا؟ یہ اتنے سائز کا بستر، اور سب جگہ تو بستر مل جائیں، مزدلفہ میں تو زیر آسمان سونا ہے، پتھروں کے درمیان، پتھروں پر چٹائی بچھا کے۔ یہ کوئی تصور کر سکتے ہیں آپ کہ اتنا پیسہ خرچہ کر کے ہم کو یہ کرنا ہے؟ اور کرنا کیا ہے؟ ایک چھوٹے سے گھر کا طواف، آدمی کافر ہو گیا، یہاں سے گیا تھا اپنے ملک سے مسلمان بن کے، لوٹا کافر بن کے۔ حج کرنا ہے، حج کرنا ہے، حج کرنا ہے، جیسے ہی خانہ کعبہ کو دیکھا، وہ زبان ہم استعمال نہیں کر سکتے جو اس نے کہا، جیسے ہی خانہ کعبہ کو اس نے دیکھا کہ ہاں اسی اتنے سے چھوٹے سے گھر کا چکر لگانے کو وہ بھی 7 بار کہا گیا، اس سے بڑا تو میرا مثلا فلاش ہے، یہ ہم اس کو احرام اتارا، باہر گیا تھا حج کی طلب میں، لوٹا کافر بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ سمجھا کہ حج نام ہے، طواف نام ہے اس چھوٹے سے گھر کا چکر لگانے کا۔ یہ جب تک انسان سمجھتا رہے گا طواف تھوڑی سمجھ میں آئے گا۔ اب کیا ہے اس کے انشاءاللہ آئندہ ہم بیان کریں گے۔ یہ حج کی بڑی اہم خصوصیت ہے کہ مال جو ہے وہ نکالنے کے لیے بعض لوگ حج پر کیوں نہیں جاتے ہیں؟ پیسہ رکھتے ہوئے آپ دیکھ لیں
ہندوستان کی یہ ایک المیہ ہے شیعوں کے لیے. اس سال بھی 1% سے کم جاتے ہیں شیعہ. جو حج کمیٹی کا کوٹا ہے انڈیا کا, اس میں جہاں پر آپ انڈین کو جو ہے وہ شمار کریں گے تو 1% سے کم ہوتے ہیں. اس سال بھی یہی ہوگا. لالے پڑ جاتے ہیں, لالے ایک ایک حاجی کو لینے میں. منتیں جیسے لگتا ہے کہ حج پہ لے جانے والا احسان کر رہا ہے. آپ دیکھیں یہ کسی عدم بیداری کا نتیجہ ہے. مال نکل نہیں رہا ہے چونکہ مال دل میں بیٹھ گیا ہے, اور جو چیز دل میں بیٹھ جاتی ہے وہ جلدی نکلتی نہیں ہے. وہ انسان کے لیے سامری کا بچھڑا بن جاتی ہے. اشربت فی قلوبہم, دل میں بیٹھ گئی تھی اس کی محبت, تو جب تک اس کو جلایا نہیں جائے گا اس کی محبت ختم نہیں ہوگی. آپ محسوس کر رہے ہیں بات کو؟ تو چوتھی خصوصیت جو امام علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مال بھی خرچ کرو اور بدن کو بھی تکلیف میں رکھو. آپ دیکھیں ذرا ضد دیکھیں آپ. مال کا کام ہے سہولت, حج میں مال خرچ کرو تکلیف اٹھانے کے لیے. پانچویں خصوصیت حذر النفس عن اللذات, اپنے نفس کو دور رکھو لذتوں سے. ہم دیکھیں ہر قسم کی لذت, حلال لذت, حلال لذت سب سے جو شرعی طور پر حلال ہے بیوی ہر ایک کے لیے. نامحرم کی طرف آپ نے احرام کی حلوائی عبادت ہے نا, جس میں عورت کا یہ چہرہ اگر اس نے چھپا لیا تو اس کا احرام میں مشکل ہو جائے گی. نقاب اگر ڈال لیا, اور واحد ہے جس میں مرد اور عورت ساتھ. حذر النفس, اگر کسی نے احرام کی حالت میں کسی خاتون کو لذت کی نگاہ سے دیکھ لیا مشکل ہو گیا حج. کسی اور خاتون کو چھوڑیے آپ, اپنی بیوی جو شرعی طور پر حلال ہے اس کو بھی احرام کی حالت میں اگر آپ نے لذت کی نگاہ سے دیکھ لیا, لذت کی نگاہ سے چھو لیا, حذر النفس عن اللذات. یہ حج کس لیے ہے؟ تاکہ ساری قدرت رکھنے کے باوجود اللہ کی خاطر لذات سے پرہیز کر سکو. چھٹی خصوصیت ثابتاً فی ذالک دائماً, ہمیشہ اس طرح باقی رہو. حج اس لیے نہیں ہے کہ وہاں کر کے چلے آئے پھر اپنی دنیا میں, ہاں نہیں, جو کچھ وہاں ریاضت کی ہے اس ورزش کو باقی رکھو, اس ریاضت کو باقی رکھو مرتے دم تک. اس لیے کہ جب تم حج کر کے چلتے ہو تو فرشتہ کیا کرتا ہے؟ پیچھے سے تھپکی دیتا ہے, جاؤ اب نئی زندگی شروع کرو جیسے ابھی ماں کے شکم سے باہر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, دائماً ہمیشہ اپنے آپ کو ثابت رکھو. اور یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد یہ احساس نہ رہے کہ ہم نے کچھ کیا ہے, ہم تو حاجی ہو گئے ہیں. نہیں. ساتویں خصوصیت الحاج اپنے آپ کو واپس لوٹ کے لکھوانا کوئی کمال نہیں ہے, بندگی کو باقی رکھنا کمال ہے. لہذا ساتویں جو خصوصیت ہے خضوع والاستکانت والتذلل, یہ ساری چیزیں جو انجام دو وہ خضوع کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, استکانت کے ساتھ, تذلل کے ساتھ, فروتنی کے ساتھ, انکسار کے ساتھ. وہی واقعہ جو امام حسن مجتبیٰ کا ہم نے بیان کیا کہ ہاں ایک صلوات بھیجیے میرا محمد. حاجیوں کے پیر میں تیل لگا رہے, مالش. سوچئے قیامت ہے, قیامت. ہم اور آپ کسی ایک کا سٹکیس اڑانا ہمارے لیے کسر شان ہے. یہاں سے تو جاتے ہیں لوگ, وہاں جیسے ہی پہنچتے ہیں رنگ بدل جاتا ہے. ذہن میں آتا ہے کہ اتنا پیسہ ہم نے دیا تو میرا کام کیا جائے.
دوسروں کی ذمہ داری ہے. ممکن ہے ایک آدمی بزرگ ہے, اس کو مشکل ہے, ہارٹ کی مشکل ہے, لیکن وہ بڑھے, دوسرے خود ہی ہٹا دیں گے اس کو. کام کے لیے بڑے, دوسروں کا کام کرنے کے لیے بڑھے, اپنا کام نہیں. جب دوسروں کے لیے آگے بڑھے گا تو خود بخود تیسرا اس کے لیے آگے بڑھے گا. تذلل, انکسار, جو کچھ بھی تھا اب تک. بھائی 7.25 لاکھ جو خرچ کر کے جا رہا ہے, کوئی معمولی آدمی تو ہوگا نہیں, کسی نہ کسی پوسٹ پر ہوگا, کسی نہ کسی عہدے پر ہوگا, کسی نہ کسی جگہ پر ہوگا. وہ ساری چیزیں چھوڑ دو, یہیں ابھی وہاں بندے بن کے جاؤ, عبد بن کے جاؤ, غلام بن کے جاؤ. انکسار, فروتنی, یہ ساری چیزیں جب تم انجام دو گے تب خداوند عالم تمہارے تواضع کو, تمہاری انکساری کو. اس سلسلے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں, فرض اللہ علیکم الحج, اللہ نے تمہارے اوپر حج کو واجب کیا ہے. کیوں واجب کیا ہے؟ لتواضعہم لعظمتہ, اس لیے حج کو واجب قرار دیا ہے کہ اس کی عظمت کے سامنے تم سر نیاز خم کر دو. اور جب اس کی عظمت کے سامنے تم سر نیاز خم کر دو گے تو ہر ایک جو راہ عشق کا مسافر ہو جائے گا تم اس کی عاشق ہو جاؤ گے. پھر تم کو اس کا کام کرنا ایسا لگے گا کہ تم اللہ کا کام کر رہے ہو. آپ دیکھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسری اقتصادی جو خصوصیت ہے, آپ دیکھیں ویسی کو خلاصہ 2 بج گئے, انشاءاللہ سفر کے درمیان ہم اس کو بیان کر دیں گے. وقت نہیں ہم لوگ زیادہ بیان کرتے, لیکن ابھی چونکہ مجلس لگی ہوئی ہے اور آپ بار بار اعلان دیکھ رہے ہیں تو اس لیے ہم لوگ بات کو جلدی تمام کیے دیتے ہیں. تو جو سب سے بڑی چیز ہے, آپ اقتصادی دیکھیں, اکنومیکل. ابھی تک ہم نے کیا کہا, مال کو بھول جاؤ, مال کو خرچ کرو. آئیے جناب, بیٹھیے آپ. جی یہ جناب عسکری صاحب بھی حج پہ جا رہے ہیں, الحمدللہ. آج ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. آپ محسوس کر رہے ہیں بات کو؟ ایک اور صلوات بھیجیے پر محمد. حج مسلمانوں کے عالمی اقتصاد کا مرکز ہے. آپ محسوس کریں, حدیث ہے, ہم نہیں پڑھتے ہیں اس کو, انشاءاللہ راستے میں اس کو ہم بیان کر دیں گے آپ لوگ کے لیے. بہت عظیم بات ہے. ابھی ہم نے کیا کہا, مال دنیا خرچ کر کے اپنے آپ کو پریشانی میں رکھو. ہاں, مال بھی خرچ کرو, بدن کو تکلیف میں بھی رکھو. ابھی ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ حج میں اقتصادی بات کرو. یہ تو ایک بام دو ہوا ہو گئی. ابھی آپ کہہ رہے ہیں مادیات کی طرف کام نہ کرو. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اکنومیکل سینٹر بناؤ حج کو. یہ دونوں کیسے ہوگا؟ امام کا قول ہے, کوئی میرا تھوڑی ہے کہ آپ ہم سے سوال کریں. آپ دیکھیں ان دونوں میں کیا ہے. جس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے وہ ہے اپنے ذات کے لیے مال کے پیچھے دوڑنا, کہ اسی کی لپیٹ میں, اسی کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں کہ 2 پیسہ یہ آ جائے وہ آ جائے. اس کے لیے منع کیا گیا ہے, خواہشات نفسانی. لیکن عالم اسلام کے اقتصاد کو مضبوط کرنے کے لیے, تاکہ مسلمان کسی کے ہاتھوں اسیر نہ ہو, عالم اسلام کے بڑے بڑے لوگ اور ان کا وفد آتا ہے, ان سے ایگریمنٹ حج کا. آپ دیکھیں اللہ کا پیغام پوری دنیا کے لیے یہ ہے کہ کوئی سینٹر بناتی ہے جہاں اکنومیکل ایگریمنٹ کی بات ہوتی ہے. پوری دنیا میں ہے, تمام دنیا میں ہے. ہر ملک یہ کرتا ہے کہ ایک سینٹر رہتا ہے جہاں اقتصادی گفتگو ہوتی ہے, جہاں اقتصادی پالیسی تیار ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیسے ملک کو چلانا ہے. دین اسلام حج کو واجب کرتا ہے. تمام دنیا سے مسلمان آئے, فرق سمجھیے کیوں آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں, کیوں ہم کو فخر کرنا چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں. پوری دنیا میں یہ ہے کہ
ایک سینٹر ہے جہاں اقتصادی گفتگو ہوتی ہے، لیکن جن کا اللہ سے رابطہ نہیں ہوتا ہے وہ ایپسٹین کو سینٹر بناتے ہیں، وہاں ننھے ننھے بچوں کو کھا کے پالیسی تیار کرتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو حسینی ہوتے ہیں، وہ حج کے میدان میں عالم اسلام کے اقتصاد کو مضبوط کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ آپ محسوس کیجئے، فکروں کے فرق کو دیکھیے۔ بچوں کو کھا کے اقتصادی اور اکنومیکل پالیسی تیار کرنے والے درندوں سے بدتر ہوتے ہیں، اور اپنا پیسہ، اپنا لہو، اپنے بدن کو پریشانی میں ڈالنے کے باوجود عالم اسلام کے اقتصاد کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ امام رضا کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ امام علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے اور محمد۔ اب اس کی تفصیل بقیہ انشاءاللہ بعد اتنے ہی بات پر ہم اپنی بات کو تمام کرتے ہیں، اور مختصر سی گفتگو کے لیے مولانا رضا حسین صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور جزئی طور پر جو حج کے مسائل ہیں وہ بیان کر کے بات کو تمام کر دیں، تاکہ وہ جو مجلس ہے اس سے کوئی اختلاف سامنے نہ آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے ہمارے برادر بزرگ، برادر محترم حجت الاسلام والمسلمین مولانا مراد رضا صاحب فلسفی آف حج کو امام رضا علیہ السلام کے ان کے مطابق جو آپ نے وہاں کے اوپر راوی سے بیان کی، اس کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے، اور جو اس کے جزیات رہ گئے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اور میں نے تو اندازہ لگایا کہ حج کے اندر اگر عالم ساتھ نہیں ہے تو کسی بھی مقام کے اوپر غلطی ہو سکتی ہے، مسٹیک، ایسے ایسے مسائل سامنے آتے ہیں وہاں کے اوپر کہ جب انسان وہاں کے اوپر بالکل تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ اب کیا کریں، اب کیا کریں، اور کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے وہاں کے اوپر۔ جو پہلی بار حج کے لیے جاتا ہے اس کے لیے مسائل زیادہ آتے ہیں۔ ہمارے برادر محترم چند بار پہلے بھی تشریف لے جا چکے ہیں، اور ماشاءاللہ اس سال بھی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، اور یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے ساتھ ایک وہ عالم جا رہا ہے کہ جو ان تمام مسائل کو خاصی نظر سے، گہرائی سے اس کا مطالعہ بھی کیے ہوئے ہے، اور پریکٹیکل طور کے اوپر وہاں کے اوپر اس کو انجام بھی دلوا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مولا آپ سب کو وہاں پر جا کر ہمت دے، اور ہمت کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ کے اوپر جو معرفت کے دریچے ہیں وہاں کے اوپر انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے وہاں پر کھلیں گے، آپ دیکھیں گے۔ بس آپ اتنا ضرور سمجھ لیں، روایات میں آیا ہے، علماء کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف حج میں ضرور تشریف لے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر کوئی جائے اور جانے کے بعد اس کی حضرت سے ملاقات ہو جائے اور ملاقات کر لے تو واقعی یہ اس کے لیے کمال کی منزل ہوگی کہ جہاں جا رہا ہے وہ وارث کعبہ سے بھی جا کر ملاقات کر رہا ہے وہاں۔ میں آپ کے سامنے صرف مختصراً صرف جو ہے وہ ایک خاص آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، تاکہ آپ کے سامنے بس ایک خاکہ آ جائے، باقی قبلہ انشاءاللہ تعالی عرض کریں گے۔ ظاہر ہے آپ کا جو حج ہے یہ اس دوری کے اوپر ہے کہ جو حج قران اور جو وہاں کے اوپر ہے اس سے الگ ہے۔ جو اتنی دوری کے اوپر کتنی کلومیٹر ہے، تقریباً 100 کلومیٹر مان کے چلیے اس کی دوری پر رہتے ہیں، ان کے اوپر حج تمتع ہوتا ہے، جو ہم لوگ حج تمتع کے لیے جو جا رہے ہیں افراد۔ لہٰذا آپ کی خدمت میں عرض ہے، حج 2 پارٹ میں ہے، ایک ہے عمرہ حج اور عمرہ تمتع، اور ایک ہے حج تمتع۔ عمرہ تمتع کے اندر آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ جا رہے ہیں، اور پہلی بات آپ کی نگاہ یہ رہنا چاہیے کہ ہم کس کے مقلد ہیں، اور بہتر یہی ہے ہر حالت میں کہ خمس اپنے تمام چیزوں کا اس کا نکلا ہو، اس پیسے کا نکلا ہوا ہو، مشکوک نہ ہو، اور آپ کی کوئی چیز اس میں نہ ملی ہو، یہ تو شروط کے اندر ہے ہی ہے۔ اب یہاں کے اوپر آنے کے بعد ہم نے جو
تنزانیہ میں ٹریننگ کرائی، وہ تقریباً چلی تھی 3 ہفتے کی ٹریننگ تھی، جس میں لیڈیز بھی تھی، جینٹس بھی تھے، قافلہ گیا تھا. لیکن یقین مانیے گا اگر آپ نے پریکٹیکل جانے سے پہلے صحیح سے نہیں کیا تو مشکل ہو جائے گی. بتاتا رہا. اب آپ دیکھیے گا، اندازہ کیجئے گا، سب بتایا کیا ہے اور کیجئے گا. یہ ہے احرام جو آپ کو نیچے سے باندھنا ہے. نیت کرنا ہے، نیت کرنے کے بعد میں حج تمتع کا احرام باندھ رہا ہوں عمرے کے لیے، واجب قربتاً اللہ. کہاں باندھیں گے آپ لوگ؟ مسجد شجرہ میں. اب پتہ نہیں آپ لوگ کدھر سے پہلے وہی جا رہے ہیں. مسجد شجرہ پتہ ہے، اندر جا کے 2 قدم اندر داخل ہونے کے بعد نیت کرنے کے بعد یہ باندھیں گے. دیکھیے اس کو دبایا اور اس کے اوپر آپ بیلٹ بھی ہوگی. یہ پھر ہم لوگ کیا کرتے تھے، اس کو موڑ لیتے. دیکھیے گا یہ موڑ لیں گے، یہ دیکھ رہا ہے، یہ آپ نے موڑ لیا نیت کے ساتھ. اور دوسرا جو پارچہ ہوگا، یہ آپ کا یہ پارچہ جو دوسرا ہوگا وہی نیت کے ساتھ ہے آپ کے، اور وہ اپنے آپ نے لے لیا. اور یہ ٹھیک ہے، یہ نیت ہو گئی آپ کی مردوں کے لیے. سر آپ کا کھلا رہے گا، صحیح ہے، سر ڈھکنا نہیں چاہیے ہے. اور پھر اس کے بعد نیت کرنے کے بعد مسجد شجرہ سے آپ چلیں گے، اور چلنے کے بعد پھر جب آپ کو وہاں سے اجازت ملے گی، اور اجازت ملنے کے بعد پھر آپ کا سب سے پہلے جو ہے آپ کا سب سے پہلے جو آپ کے جانے کے بعد وہاں کے اوپر آپ کو عمرہ بجا لانا ہوگا. عمرہ آپ ہوٹل میں سامان رکھیں گے. سامان رکھنے کے بعد آپ نے احرام تو پہنے ہی ہوئے ہیں، اب ان سب چیزوں سے بچنا ہوگا آپ کو. جو چیزیں حرام، احرام پہننے کے بعد یہ تمام 24 چیزیں تقریباً جو ہیں اس کے اندر حرام ہو جاتی ہیں. ان تمام چیزوں سے پرہیز ہے، اس کو دیکھتے رہیے گا، قبلہ بتاتے رہیں گے. اور پھر اس کے بعد جیسے احرام آپ نے پہنا تھا، اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک لک لبیک. صحیح ہے، یہ تو آپ کو کرنا ہی ہے. وہ آپ اپنی ڈائری میں لکھ لیے گا، پھر جو قبلہ وہاں پر کرائیں گے ایک ساتھ سب کو کرا دیں گے تو کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اب آپ خانہ کعبہ کے اندر آ گئے، یہ آپ سمجھ لیجیے خانہ کعبہ ہے. ایک جگہ روایت میں پڑھا، قبلہ کو بھی ہوگا، بڑی خوشی ہوئی. واقعاً ائمہ اگر ان چیزوں کا اگر نہ بتاتے فلسفی تو واقعی ہم لوگ کتنا تشنا ہوتے، یہ دنیا کتنی تاریکی میں ہوتی. آئیے میں آپ کو بتا، 2 جگہ میں نے وہ روایت دیکھی ہے. ایک روایت ہم نے دیکھی کہ وہ پوچھ رہا ہے راوی، یبنا رسول اللہ ہر کام دہنے ہاتھ سے. یہ والی روایت سنیے گا، مولا ہر کام دہنی ہاتھ سے، کھانا کھاؤ دہنی ہاتھ سے، یہ کھاؤ دہنی ہاتھ سے، مسجد جاؤ دہنے پیر سے ہو، یہ لیکن یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ طواف جو ہوتا ہے وہ بائیں طرف سے ہوتا ہے. صحیح، یہاں سے ہونا چاہیے، دہنا ہے، اللہم لبیک ادھر سے ہونا چاہیے دہنی طرف سے. جب ہر چیز کو فضیلت دہنی طرف سے حاصل ہے تو یہ بائیں طرف سے کیوں ہے آخر؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کیونکہ تمہارا قلب مائل میں چپ ہے. سنیے، میں نے کہیں نہیں پڑھا، یہ باخدا میں نے کہیں نہیں پڑھا، صرف یہ روایت پڑھی ہے جو میری نگاہ کے اندر گئی. حضرت نے کہا کہ جو ہر ایک کا انسان کا قلب ہوتا ہے وہ طبیعی طور کے اوپر مائل میں چپ ہوتا ہے. اس لیے پروردگار عالم نے اس عبادت کو مائل میں چپ یعنی اس طرف سے کرنے کو کہا ہے. صحیح ہے، اب یہ فلسفی ہے، صحیح ہے، اللہ کی طرف سے ظاہر اگر معصومین اس پر روشنی نہ ڈالتے تو ہم ایک یہ پڑھی، دوسری یہ پڑھی. حضرت یہ بتائیے کہ آپ کیسے سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی ہر چیز کی فضیلت کا وقت یہ، فضیلت کا وقت یہ، صبح کی نماز کا فضیلت کا وقت یہ، نماز شب کے فضیلت کا وقت صبح کی اذان سے پہلے یہ. حضرت یہ بتائیے کہ اعمال کی رات میں آپ کیسے سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ اعمال کی جو راتیں ہیں، 3 راتیں ہیں جس میں ہم اعمال بجا رہے تھے، شب 19، شب 21، شب 23، آپ کیسے سمجھ بھئی راوی تو پوچھ ہی رہا ہے، کیسے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سب سے اول اور اعلیٰ فضیلت کا وقت ہے؟ کہا تم ہم سے سوال کر رہے ہو کہ ہم کیسے سمجھ جاتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ٹائم کیسا ہے؟ بس اس میں پوچھنا کیا ہے، جب ملائکہ آ کے ہمارا طواف کرنا شروع کر دیتے یہی سب سے اول وقت ہوتا ہے. آپ دیکھیے کتنی نازک بات اور کتنی پیاری بات ہے، اگر اس کے اوپر ہم غور کر لیں. یہ ائمہ اگر ہم کو نہ بتاتے ہم نہیں سمجھ. عزیزان گرامی، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ خانہ کعبہ ہے. اب آپ کو یہاں پر ہری لائٹ جل رہی ہوگی، یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا. نیت کرنے کے بعد میں حج تمتع کا جو عمرہ بجا لا رہا ہوں اس کا طواف بجا لاتا ہوں، واجب قربتاً اللہ. یہاں پر لکیر سے 2 قدم پیچھے سے آپ پہلے سے لے لیں گے، اور لینے کے بعد جو ہے یہ چیز جو ہے آپ کی
ادھر رہے، خانہ کعبہ کی طرف رہے اور اس کی طرف آپ دیکھ رہے اللہم لبیک. آپ وہاں کے اوپر 7 ذکر کوئی بھی لے لے، ٹھیک ہے، 7ویں امام تلک لے لے، صحیح ہے. ان کے پاس سلوات بھیج رہے ہیں، ان کے پاس 7 سلوات بھیج رہے ہیں. ہم نے تو کیا کیا تھا، اپنی انگوٹھی لی تھی، ایک انگلی میں ایک جب طواف پورا ہوا اس میں پہن لی، پھر دوسرے میں کیونکہ شوگر کی وجہ سے بہت بھول پیدا ہوتی ہے، تو 7 بار وہ انگلیوں میں اس کو ہم نے پہن لیا. ایسے ہم کرتے گئے. یہاں کے اوپر جو ہے آپ 7 طواف یہاں کے اوپر کریں گے. 7 طواف کے اندر آپ ایک ایک ائمہ کو لے لیں، ان پر درود بھیجتے رہیں، ایسے سلوات بھیجتے رہیں، صحیح ہے. اور کوشش یہ کریں گے مقام ابراہیمی کے اندر جتنا پاسبل ہو، جتنا پاسبل ہے. نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر ادھر جتنا پاسبل ہو سکے ادھر، صحیح ہے، اس کے اندر آپ کو یہ انجام دینا ہے. پھر اس کے بعد جب آپ کا طواف یہ پورا ہو جائے گا تو مقام ابراہیمی کے پیچھے آ جائیے گا، اور پیچھے آنے کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز طواف پڑھتا ہوں میں، عمرہ تمتع کی، واجب قربتاً اللہ. جب آپ اس کے بعد کر لیں گے پھر ادھر والا آ جائیں گے. ایک حال بنا ہوا ہے بہت بڑا، یہ جیسے حال ہے، یہ پورا حال بنا ہوا ہے. صفا سے آپ چلیں گے، مروہ تلک آئیں گے، مروہ سے چلیں گے صفا تلک، صحیح ہے. ایسے 7واں جا کے یہاں پر ختم ہو جائے گا. مروہ پر آ کر، مروہ پر جب آپ آ جائیں گے وہیں کے اوپر لوگ کھڑے ہوں گے، وہاں پر جو ہے آپ تھوڑے سپتے چاہے بال کٹوا لیں، ناخن کٹوا لیں. تقصیر کا مطلب ہے کم کرنا، وہ چیزوں کو کم کرا لیں گے، اور کم کرانے کے بعد آپ یہاں پر آ کر آپ کے یہ چیزیں اب عمرہ تمام ہو جائے گا. اب اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو اس کا مسائل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اب اس کے بعد آپ کا شروع ہوگا کیا، حج تمتع، جس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا، اور اس کے اعمال بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہیں. قبلہ نے پہلے بھی روشن ہے. اگر آپ مختصر بتائیں وہاں پر سے، ہاں موٹی ہاں بتائیں. ایک درود بھیجیے محمد والے محمد. اب اس کے بعد والا خالی ہیڈنگ ڈال کے خالی بتا دی تاکہ ایک ذہن میں آ جائے. دیکھیے یہ جو بتایا مولانا نے، آپ سمجھیے اس بات کو اور واضح طریقے سے. یا علی مدد. یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ خانہ کعبہ کا وسط کا حصہ ہے. یہ یہاں پر حجر اسود ہے، یہ یہاں پر حجر اسود ہے، ٹھیک ہے. یہ حجر اسود ہے اور یہیں پر سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بنا ہوا ہے حجر اسود، بھیڑ لگی رہے گی تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. طواف یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ پورے آپ جب گھوم گئے یہاں پر آ گئے تو ایک ہوا، ٹھیک ہے نا. یہ تو بتا دیا مولانا نے ساری چیز. اب جو کام ہے وہ حج کا ہے. جب آپ نے تمتع، اس دن بھی شاید میں نے عرض کیا تھا، لوگوں نے عرض کیا، تمتع کا مطلب ہے فائدہ حاصل کرنا، بہرہ حاصل کرنا. یعنی حج اور عمرہ کے درمیان حاجی ان تمام چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے جو احرام کی وجہ سے اس پر حرام ہو جاتی ہے. جیسے آپ 3 ذی الحجہ کو پہنچے، 4 ذی الحجہ کو پہنچے، آپ نے 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں عمرہ بجا لایا تو اب آپ آزاد ہو گئے. کب تک آزاد ہو گئے؟ 8 ذی الحجہ تک، ٹھیک ہے. 8 ذی الحجہ جسے یوم ترویہ کہا جاتا ہے، پانی پلانے کا دن حجاج کو. یوم ترویہ کے دن ظہر کے بعد 1 بجے 2 بجے 6 بجے بھی ہے آپ احرام باندھ لیں گے. حرم بہتر یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں جا کے باندھا جائے، لیکن حرم میں بھی باندھا جا سکتا ہے، یعنی اپنے ہوٹل میں. اب جب 8 کو، یہ تو 3 ذی الحجہ سے 7 ذی الحجہ تک آپ کیا ہے آزاد ہیں. کنگھی کرنا، آئینہ دیکھنا، سائے میں یہ سر پر جو کچھ بھی حرام تھا جو سب آپ کر سکتے ہیں، سب بالکل عام انسان کی طرح. صرف اور صرف اس بیچ میں آپ مکے سے باہر نہیں جا سکتے ہیں، اس بیچ میں آپ کوئی عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے ہیں. بقیہ جو محرمات احرام تھے 24 چیزیں مردوں پر، اس میں سے کچھ چیزیں عورتوں پر، وہ سب کے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے. اب جو یہاں سے مسئلہ 8 کو جو آپ نے احرام باندھا تو اپنے ہوٹل سے حرم جو ہوتا ہے وہ ہوٹل جو ہوتا ہے وہ حرم کا حصہ ہے، مکہ کا حرم کا حصہ ہے. مسجد شجرہ کے بعد سے آگے سے حرم کا حصہ شروع ہو جاتا ہے. تو آپ جب انجام دیتے ہیں یعنی اقل الحل جو ہے جہاں سے، وہ مسجد تنیم ہے جسے مسجد عائشہ کہتے ہیں، تو وہاں کے باہر جب آپ ادھر آئیں تو حرم شروع ہو جاتا ہے. تو مکہ جو ہے وہ حرم میں شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ یہاں سے احرام باندھ لیا آپ نے.
اب جو احرام باندھا آپ نے تو رات میں آپ کو لے جایا جائے گا کہاں؟ میدان عرفات میں، دن میں کو نہیں لے جائے گا۔ اب وہ آپ پہنچے رات کے کسی حصے میں، اب وہ آپ کے اختیار میں جو عبادت کرنا چاہیں عبادت کریں، سو جائیں جو چاہیں کریں۔ ظہر کے وقت سے جیسے ہی زوال کا وقت ہے ویسے ہی نیت کرائی جاتی ہے کہ یہاں ٹھہرتا ہوں حج تمتع کے لیے، یعنی میدان عرفات میں واجب قربت اللہ، ٹھیک ہے، یہاں غروب تک رہنا ہے، غروب کے وقت جو ہے وہ نکل جانا ہے، اور نکل کے کہاں پہنچنا ہے؟ مزدلفہ، مشر۔ یہاں تو لیٹنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو تکیہ بھی ملے گی، گدا بھی ملے گا، سب کچھ رہے گا، رات میں سونے کے لیے سب کچھ ہوگا، لیکن مزدلفہ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کنکریاں ہوں گی، انہیں پہ سونا ہے۔ اس لیے چٹائی اپنے ساتھ لے کے، چادر، وہ جو ہوا بھرنے والا پیلو ہوتا ہے وہ سب اپنے ساتھ رکھیں کم سے کم اس میں، ورنہ ایسے لیٹیں، اگر دل چاہ رہا ہے تو ایسے لیٹیں، کوئی مشکل نہیں ہے، مطلب لے جانا لازمی نہیں ہے، سہولت کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ وہاں آپ کو رات گزارنی ہے جس وقت بھی آپ پہنچے، وہیں سے جو ہے وہ کنکریاں چننی ہیں، وہیں سے کنکریاں چننی ہیں اور وہاں سے چن کے وہاں لے جانا ہے۔ کم سے کم ہر آدمی اپنے ساتھ 60-70 کنکری رکھے اپنی جھولی میں، کم سے کم 60-70 رکھے۔ کیوں؟ ایک یہ کہ ممکن ہے کہ جو ہے وہ مارنے میں خطا ہو جائے، ممکن ہے جو دوسرا ہے اس سے خطا ہو جائے، اس لیے رکھیں۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ حرم کے اطراف میں ہی ہم لوگ پہلے جاتے ہیں، اوپر پہاڑ وغیرہ پر کچھ لوگ جاتے ہیں، چن کے لے آتے ہیں، وہ زیادہ آرام دہ ہوتا ہے۔ مزدلفہ نماز صبح کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد ہم لوگ نکل گئے، ٹھیک ہے، نکل کے کہاں گئے؟ منا میں۔ اب منا میں پہنچ گئے تو منا میں پہنچتے ہی سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ بڑے والے شیطان کو، تیسرے شیطان کو 7 کنکری مارنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے مارنے کے بعد اپنے ہوٹل میں چلے آنا ہے اور خبر کر دینا ہے کہ ہم نے کنکری مار دی، ادھر نہر کا کام شروع ہو جائے گا، آپ کی طرف سے قربانی کا کام شروع ہو جائے گا۔ اب جو چیز ہوگی وہ بقیہ وہاں بتائی جائے گی۔ جب قربانی ہو گئی تو اس کے بعد کی نوبت کیا آتی؟ جو پہلی بار گیا حلق، سر کے بال منڈوانا، ٹھیک ہے، یہ جب ہو گیا تو 24 چیز میں سے اکثر چیزیں آپ کی کیا ہو جاتی ہیں؟ آپ پر حلال ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ طواف ہے، طواف حج، 2 رکعت نماز اور سعی۔ یہ جس کے پاس طاقت ہو وہ اسی 10 سے 11 تاریخ کو جا کے انجام دیا، جس کے پاس طاقت نہیں ہے نہیں جا سکتا ہے۔ قافلہ لے کے کسی کو نہیں جاتا ہے ان دنوں میں، قافلہ جب لے جائے گا تو وہی 12 کو لے جائے گا، اس کے بعد کرنا، لیکن جس کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، وہ چلا جائے تو بہتر ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو کرا سکے، مدد کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب یہاں رہا تو یہاں منا میں بیتوتا یعنی شب باشی ضروری ہے۔ اب چاہے شب کا پہلا حصہ ہو چاہے بعد کا حصہ ہو، اکثر لوگ پوری رات وہیں رہنا ہے۔ اب جب 10 کی رات گزر گئی، یعنی عید کا دن گزار کے رات گزر گئی، تو اب صبح سے کام شروع ہو گیا تینوں شیطانوں کو مارنے کا، پہلا شیطان، دوسرا شیطان، تیسرا شیطان، ٹھیک ہے نا۔ اس کو کہتے ہیں رمی جمرہ، جمرہ اول، جمرہ دوم، یعنی مارنا شیطان کو۔ یہی کام جو ہے وہ 12 تاریخ کو کرنا ہے۔ 12 تاریخ کو جو کرنا ہے وہ ایسے کرنا ہے کہ 12 تاریخ کو یہ انجام دے کے وہیں پر رہے، اور وہیں سے جو شیشے کا علاقہ کہلاتا ہے وہیں سے زوال ہوتے ہی، اذان ہوتے ہی باہر نکل جائے۔ بسوں کا انتظام ہوتا ہے، گاڑیوں کا انتظام ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ازدحام کی وجہ سے گاڑیاں آنے میں تاخیر ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت پہلے آ جاتی ہے۔ حج ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کوئی تجربہ نہیں بیان کر سکتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ ایک بار ہم نے تجربہ بیان کر دیا کہ آپ لوگ چلیں، وہ جلدی پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ پچھلے سال ایسے ہوا تھا، معلوم ہوا کہ بس پہلے پہنچ گئے، ہم لوگ بعد میں پہنچے۔ اب وہ جو حاجی آنے کرام ہیں اس ارے ہم سے چلا نہیں جا رہا تھا اور ہم کو آگے بٹھا دیا اور ہم کو پیدل چلا دیا اور ہم تو مرنے والے تھے، اور دیکھیے یہ لوگ پہلے پہنچ گئے، یہ ہم کو قیامت مچی۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے کہ جس سال تھے اس سال مثلا 3 بجے جو ہے وہ بس پہنچی اور ہم لوگ 1:30 بجے وہاں پہنچ گئے، اور اس بار ہم لوگ 1:30 بجے پہنچے، ہمارے جو ساتھی تھے وہ 12:30 میں پہنچ گئے، وہاں بیٹھ کے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی کوئی تجربہ نہیں آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ طریقہ صحیح تو وہی ہے کہ آدمی تھوڑا پیدل چل لے، خاص طور پر جہاں پر ہم لوگ ہیں وہاں پر تو اس بار بہت نزدیک ہے جو ہے وہ منا سے،
بہت نزدیک کا مطلب 2-2.5 کلومیٹر، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ ہے. اور پھر مکہ پہنچ کے وہی جن کا طواف بچ گیا ہے وہ طواف انجام دیں گے، رکعتین صحیح اور طواف النساء. یہ کل حج ہے. اور عرض کیا کہ یہ یہاں پر مختصراً بیان کر دیا گیا، تفصیلی باتیں انشاءاللہ ہم لوگ سب لوگ ساتھ میں رہیں گے، بیان کریں گے. اور تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ختم کر دیا جائے. اگر کسی کو کوئی سوال ہے، کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ سکتا ہے. یہ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں، سب ایسی کوئی تفصیلی بات ہے. اب تو دنوں رات سوال ہے ہی ہے. بالکل. کوئی جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ایک منٹ. ہاں ہاں جی نا، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں سلا ہوا، کچھ بھی نہیں. وہ سلی بھی نہیں ہوتی ہے، وہ اس کو بھی باندھا جاتا ہے، اس میں وہ رہتا ہے بکل. تو سلا ہوا تو یہ ہے، یہ بھی تو بنا ہی ہوا ہے. یہ جو کپڑا ہے، کپڑا جوڑا ہی ہوا تو ہے. دعا واجب نہیں ہے، پڑھتے ہیں، پڑھیں گے، لیکن واجب نہیں ہے. اب بائیں شانے سے یہاں سے یہ ہے اور یہاں سے ایسے گھومنا ہے بس. وہ جتنا رکھیں نہ رکھیں وہ سب کوئی شرط نہیں ہے، کوئی سب شرط نہیں، صرف چکر لگانا ہے. شولڈر بائیں طرف ہونا چاہیے شروع ہونے سے پہلے، اور جیسا کہ بتایا یہ، اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں. نہیں کرنا پڑے گا. ہاں نہیں ہو پائے گا، طواف ہی نہیں شروع ہوگا. چلتے وقت آپ کو ایسے رکھنا ہی رکھنا ہے اور ایسے ہی چلنا ہے کہ یہ پورا بائیں طرف ہو، ایسے ہی چلنا ہے. اب ایسے چلیں یا ایسے چلیں وہ تو وقت بتا. ہاں شوت کہتے ہیں اس کو، عربی میں شوت کہتے ہیں، یعنی ایسے چکر. سبھی گھوم رہے ہیں، کوئی ہم تھوڑے، وہ آپ کا چلنا دشوار رہے گا. ہاں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ ساتھ رہیں گے، کوشش کیجئے گا. کوئی مشکل نہیں ہوگی. ادھر ادھر ہونے میں کوئی مشکل نہیں. ایک بار ریلا آئے گا آپ کو دھکا دے گا، لیکن دھکا دینے میں جو یہ پیر اٹھا ہے، تو دھکے کے ساتھ آپ آگے نہ بڑھ جائیے. تو دوسرا اسٹیپ آپ رکھیے، ارادے کے ساتھ رکھیے کہ ہم طواف کا اسٹیپ رکھ رہے ہیں. جہاں دھکا دیا آپ ایسے ہو گئے اور آپ کا ارادہ نہیں رہا تو پھر آپ کو پیچھے آنا پڑے گا اور وہ قیامت ہوگی. اس لیے جیسے ہی دھکا پڑا اور دھکے کے بیچ میں جب آپ کا پیر دوسرا پڑا تو آپ نیت آپ کی یہ کہ آپ کے اختیار میں ہو. ہاں یہ ذہنی میں ہے. ورنہ اگر ایسے ہی بڑھ گئے تو غیر اختیاری طور پر پیر پڑا ہے آپ کا، اور آپ جو ہے وہ اتنا حصہ آپ نے بغیر اختیار کے آگے بڑھے ہیں آپ، جس کے نتیجے میں آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پھر اسی مقام پر جہاں سے دھکا دیا ہے واپس آنا، اور وہ ہے. ٹھیک ہے، اور تو کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ یہ سب نہیں ہوگا، سب انشاءاللہ نہیں. اللہ ہے مددگار، ہم لوگ کو اس نے بنایا ہے. اللہ ہے، اس نے مددگار بنایا، وسیلہ بنایا. بالکل. انشاءاللہ سب کچھ صحیح رہے. بالکل نہیں رکھنا چاہے تو رکھ لیں. آپ جب احرام ختم ہو جائے گا سب رکھیں. گمچھا رکھیں، دھوپ رہے گی. احرام کے بعد آنا جانا ہے مکہ، حج کے بعد آنا جانا ہے حرم. قیامت دن میں اگر نکلے تو دھوپ کی ضرورت پڑے گی. البتہ یہاں سے جو ہے وہ چھتری لے جانے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں. وہاں 5 ریال 7 ریال میں آسانی سے چھتری مل جاتی ہے، اچھی چھتری مل جاتی ہے. تو ہاں گمچھا رکھ لیجیے ضرور، اس لیے کہ دھوپ دن میں اگر نکلے تو بہت قیامت کی دھوپ رہتی ہے. اور تو کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں بھائی ہم لوگ کا بالکل ٹائم سے ختم ہو گیا کہ 8:30 ہوا. ادھر مسجد کے اعلان، البتہ مسجد وہاں کے بھی دیر میں شروع ہو گیا، میں معلوم ہے جی. میں کہہ تو رہا ہوں کہ مجلس جو ہے وہ کیا نام ہے کہ ختم. بس ہم لوگ جا رہے ہیں. بس 2 منٹ تو رک جائیے. ابھی کہاں 5 منٹ رکیے. دعا تو ہو جائے. خود آپ دعا کریں، آپ پڑھیں. ارے آپ اپنے مقام پر کھڑے ہو جائیے. دعائے امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم، سب ساتھ میں پڑھیے. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن
صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاں وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حج کو قبول فرمائے، سالماً غانماً انشاءاللہ جائیے اور واپس آئیے، اور جہاں کے اوپر بھی مشکلات ہو امام زمانہ آپ کی رہنمائی فرمائیں، آپ کی مدد فرمائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ تمام کے لیے خاص طور سے جنت البقیع جب جائیے گا تو زیارت پہ یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ جو لوگ نہیں جا سکے ہیں انشاءاللہ وہ لوگ بھی جلد سے جلد جائیں، اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہم سب ان کے انصار میں شمار کیے جائیں۔ بہت بہت شکریہ سب کا، حجاج اکرام کا، مولانا صاحب کا کہ آپ تشریف لائے اتنے کم وقت کے اندر۔ بہرحال یہ پروگرام ہوا، لیکن بس اسی امید کے ساتھ کہ ہم لوگ ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھ کر دعا بھی کر سکیں اور ایک دوسرے سے انشاءاللہ تعالیٰ استفادہ کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔